الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. پارہ 23 سورہ صاد رکوع 3 آیت نمبر 27 تا 29۔ دین اسلام کی بنیادی عقائد خصوصاً بعث بعد الموت، روز آخرت کے اس بات کا ذکر ہے آیات مذکورہ میں، جو سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں انتہائی لطیف ترتیب سے بیان فرمایا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہٹ درمی کی وجہ سے بات نہیں سمجھ رہا ہو تو اس کے ساتھ حاکمانہ طریقہ یہ ہے کہ زیر بحث موضوع کو چھوڑ کر کوئی غیر متعلقہ گفتگو شروع کیا جائے۔ جب اس کے ذہن سے پہلی بات نکل جائے، ہٹ جائے، تو باتوں میں پہلے موضوع پر گفتگو شروع کیا جائے اور پہلے بات ماننے پر مجبور کر دیا جائے دلائل کی بنیاد پر۔ اب بس بعد الموت کے حوالے سے، اس کے اثبات کے حوالے سے تقریباً یہی طور طریقہ اور ضابطہ اختیار کیا گیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعہ سے قبل کفار کے زید عناد حد درمیوں کا ذکر چل رہا تھا، جو اس بات پر بات ختم ہوئی کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، روز قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، امت کو تعلیم ہے کہ ان منکرین قیامت کے باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے سیدنا داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، اور ایک نئی بحث پھر شروع کی، نئی بات شروع کر دی، لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعے کو اس بات پر ختم کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زمین پر خلافت دی، خلیفہ بنایا، لوگوں کے ساتھ، لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہنا۔ اب آیات مذکورہ میں غیر محسوس طریقہ پر بعث بعد الموت کا اثبات فرمایا کہ جو ذات زمین میں اپنے خلیفہ کو عدل، انصاف قائم رکھنے کا حکم دے رہا ہو کہ بدکاروں کو سزا ملے اور نیک لوگوں کو راحت ملے، تو کیا وہ خود اس کائنات میں عدل و انصاف قائم نہیں کرے گی؟ یقیناً اس کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھے اور برے تمام لوگوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کے بجائے بدکاروں کو سزا دیتے ہیں اور نیک لوگوں کو انعام دیتے ہیں۔ یہی کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، غرض و غایہ ہے، اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے قیامت اور آخرت کا وجود اس کے حکمت کے عین مطابق ہے۔ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو گویا بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد ہے، خالی از حکمت پیدا کر دی گئی ہے، اور اس میں اچھے برے تمام لوگ زندگی گزر کر مر جائیں گے اور پھر ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔
اللہ ایسا نہیں کریں گے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، یہ فطرت عدل کے خلاف ہے، دونوں کا انجام مختلف ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مومن اور کافر کا یہ فرق آخرت کے احکام کے اعتبار سے ہے۔ دنیا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر کو مومن سے بڑھ کر مادی راحتیں مل جائے، اور یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کافر کے دنیاوی حقوق مومن کے برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، بلکہ کافر کو مسلمانوں کے برابر انسانی حقوق دی جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی مملکت میں جو غیر مسلم اقلیت ہے، عہد و پیمان کے ساتھ بستی ہے اور آئین اور دستور اور قانون کو مانتے ہیں، شہری ہے مملکت کے، تو ان تمام اقلیتوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق جو ہے وہ دی جائیں گے۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے السماء آسمان کو، والارض زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، باطلا بیکار، عبث۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جو منکر ہے، من النار دوزخ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے ہے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کی ہے نیک، کالمفسدین فساد کرنے والوں کی طرح، فی الارض زمین میں۔ ام نجعل المتقین، کیا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو، کالفجار بدکاروں کی طرح۔ یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صالحین نیکوکاروں کو جنت المأویٰ، جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اور منکرین، کافرین، مشرکین، منافقین کو جہنم، سقر اور سعیر جو ہے اس کے عذاب سے دوچار کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ